وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ولعن عدوهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علیکم السلام. ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ایپیسوڈ لے کے حاضر ہو رہے ہیں جس کا عنوان ہے ولایت اور ناد علی. ہم ایپیسوڈ شروع کریں اس کے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کریں، اپنے ٹائم لائن پہ شیئر کریں، مختلف سوشل گروپس میں شیئر کریں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ مولا کی ولایت کا پیغام اور لوگوں تک پہنچایا جا سکے. ناظرین کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی مہینوں کے بعد یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، تو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو برابر سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ایپیسوڈز الحمدللہ پھر سے شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اب ریگولرلی چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہے آغا محسن حسین کربلائی صاحب. آغا السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام علیہ صلاۃ والسلام. آغا جیسا کہ ہمارا یہ عنوان ہے ولایت اور ناد علی، جی تو آغا لوگ جو ہے مقصر جو ہے یہ اعتراض کرتا ہے کہ ناد علی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے اور اس کی کوئی پراپر سند نہیں ملتی، تو اس کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں کچھ پیش کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام علی مدد. جی عباس صاحب بالکل کچھ باتیں جو برائے مولا ہوتی ہے پھر وہ اگر کتابوں میں مل بھی جائے جی تب بھی اس کی سند تلاش کی جاتی ہے، مگر کچھ باتیں جو اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے ہوتی ہے جی پھر وہ چاہے کسی معصوم نے کہا بھی نہ ہو تب بھی اسے اتنا بڑا بنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب تک ہمارے ناظرین جڑ جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں کہ کلو یوم عاشورہ و کلو اردن کربلا. بالکل یہ ایک ایسا جملہ ہے جو معصوم کی طرف سے ہے ہی نہیں، مگر اس پہ جو ہے وہ بڑے بڑے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں بھی ہے معصوم کی طرف سے تو کیا ہوا، بات تو صحیح ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انفیکٹ یہ جملہ جو ہے وہ تو معصوم کے حدیث کے خلاف جا رہا ہے. وہی عرض کرنا چاہ رہے کہ یہ جملہ کسی غیر معصوم کا ہے جو معصوم کے خلاف جا رہا ہے، جی مگر پھر بھی کیونکہ اپنے پرسنل ایجنڈا پر سوٹ کرتا ہے اسے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے. اور ناد علی جو مرسل ہے جس کی سند تو بہرحال ہم صرف سند نہیں، ہم متن کے حوالے سے، ہم قرآن کے حوالے سے، ہم احادیث کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے مکمل اس ٹاپک کو کور کریں جس کا سب کچھ موجود ہے. نص معصوم موجود ہے، قرآن سے دلیل موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اس پر نعوذ باللہ من ذالک یہ حرف لگایا جاتا ہے کہ اس کی سند نہیں ملتی. یہ مسئلہ جو ہے وہ عباس صاحب کوئی آپ سمجھے کہ کوئی علمی مسئلہ نہیں رہا ان کے لیے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ خونی نجاست کا مسئلہ ہے کہ جو مولا کے انکار میں. اچھا اب یہ ناد علی کا انکار جو کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ناد علی کے الفاظ کی وجہ سے انکار کرتے ہیں یا انہیں کچھ اور چبھ رہا ہے؟ انہیں ناد علی کے الفاظ نہیں چبھ رہے، انہیں چبھ رہا ہے کہ ہم مولا سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ صرف ناد علی کے منکر نہیں ہے بلکہ یہ یا علی مدد کے بھی منکر ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جو یا علی مدد کا منکر ہوگا وہی ناد علی کا منکر ہوگا، جی جو ناد علی کا منکر ہوگا وہ یا علی مدد کا منکر ہوگا، کیونکہ دونوں معنی ایک ہی ہے. ناد علی کے کیا معنی؟ علی کو ندا دو. اب علی کو ندا کیوں دیں گے؟ مدد کے لیے دیں گے. کیوں دو علی کو ندا؟ کیونکہ رسول اللہ نے علی کو ندا دی تھی. تو یہ جو روایت ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے. تو بہرحال اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو یہ جو کہنا کہ ناد علی کی سند نہیں ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بات یہ پیش آتی ہے کہ وہ چلے مجھے ایک بات بتائیں، ناظرین جو بھی جڑتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ہے، عباس صاحب آپ بھی ہے، آپ نے ایک ماشاءاللہ اچھی خاصی زندگی گزار لی ہے. اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو کوئی بات ہو جو بہت اچھی لگی ہو مگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ کس نے کہی؟ یہ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی بات ہے جو بہت اچھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہے،
مگر آپ کو اس وقت جو ہے نا وہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہی تھی. جی یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے مثال کے طور پہ مجلس سنی, آپ نے 15 سال پہلے کوئی مجلس سنی ہوگی کسی ذاکر کسی خطیب سے, اس میں آپ نے کوئی جملہ سنا ہوگا جو آپ کے دلوں پہ نقش کر گیا, ہاں, کوئی نقطہ سنا, کوئی یاد نقطہ نہیں آ سنا, رہا کہ مگر آپ کو یاد نہیں آ رہا کس ذاکر نے پڑھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نقطہ غلط ہو گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بات غلط ہو گئی. یہی وجہ ہے ہمارے یہاں پر رجال جو ہے, ہمارے یہاں پر رجال جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے, سیکنڈری میٹر. وہ سیکنڈری ہے. پرائیورٹی ہمارے یہاں پر قرآن ہے اور نص ہے, پرائیورٹی ہمارے یہاں پر متن ہے اور قرآن ہے. تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا وہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں, اور کیا وہ متن سے ثابت ہے یا نہیں. متن کے حوالے سے کیا اس میں کسی معصوم کی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ تذلیل تو نہیں ہو رہی ہے, عظمت یا شان میں کوئی گھٹ تو نہیں رہی ہے معصوم کی, تب تو آپ اسے جو ہے وہ دیوار سے دے مارے. لیکن اگر متن بھی ٹھیک ہے اور اگر قرآن سے بھی ثابت ہے تو پھر رجال جو ہے وہ سیکنڈری ہے. وگرنہ آپ دیکھیں اگر صرف رجال پر اگر گفتگو کی جائے اور اگر صرف رجال کی بات کی جائے تو مور دین 50% آف چیزیں جو آج ہمارے پاس ہے اسے ہمیں خارج کرنا ہوگا. اسی لیے ہمارے جو ہے وہ ماضی علماء سلف میں مرتضی انصاری ہو گئے, حر عاملی ہو گئے, اور ہدایق الناظرہ کے ہاشم بحرینی ہو گئے, ان لوگوں نے حدیث منبلغ کی اوپر جو ہے وہ پوری تفصیل پیش کی ہے. مجھے وہ لغوی اور علمی بحث میں نہیں جانا بہت زیادہ, کہ اب منبلغ کے حوالے سے اگر صرف 2 جملوں میں کچھ عرض کروں تو کچھ روایتیں اگر ضعیف بھی ہے لیکن فضائل معصومین میں ہے تو اسے قبول کیا جائے گا. جی, اگر ضعیف بھی ہے مگر لیکن اگر فضائل معصومین میں ہے تو اسے قبول کیا جائے گا. کیوں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ قرآن کے جو ہے وہ مابین ہے, قرآن کے حوالے سے ثابت ہو جاتی ہے, اور متن کے حوالے سے آپ مولا کے فضائل میں چاہے جتنا کہے وہ کم ہے. یہ ساری باتیں یہ ثابت شدہ ہے, اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہم اب جو ہے وہ ڈائریکٹ اس پر کیونکہ یہ سند کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں تو سند کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جس کی سند نہیں ملتی. جو خود تقلید کا پورا جو منبع بنا ہوا ہے, میں کہتا ہوں حدیث تقلید کی سند مجھے لا کر بتائے, پوری حدیث تقلید کا رجال مجھے لا کر بتائے. اب اس میں پھر میں بتاؤں گا کون کتنا مجہول ہے. تو آپ کے پاس حدیث تقلید کے پورے جو آپ کا سسٹم ہے اس کے لیے جو آپ کے پاس ایک ہی حدیث ہے, اور اس حدیث کے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ رجال میں آپ کو مجہول بھی مل جائیں گے اور طرح طرح کی چیزیں, تو آپ وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو صرف جو ہے وہ رجال پر کوئی بات ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کی جاتی. انڈرسٹینڈنگ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن اور متن پہلے دیکھا جائے گا پھر رجال دیکھا. قرآن کے ساتھ اگر میچ ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, مولا کے شان میں ہے تو اسے ایکسیپٹ کر دیا جائے. بالکل بھائی, علماء نے بھی یہی لکھا ہے, معصومین نے بھی یہی طریقہ کار بتایا, اور رجال بھی جو اتنا معصومین نے بتایا اس حد تک کا رجال ہوگا. پوری طرح سے جو ہے وہ آپ رجال ہی میں پورا ڈوب جائے وہ رجال جو ہے وہ شیعت میں نہیں ہے. تو متن اور قرآن کے حوالے سے پہلے دیکھا جائے گا. جی, ہم گزارش کریں گے اپنے ویور سے عباس صاحب کے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر, اور انشاءاللہ بہت ہی اہم حوالے جات لے کر کے ہم آج اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ حضرات شیئر کریں اور مومنین کو لائیو آنے کی دعوت دیں. بالکل. ناظرین, ہمارے ایپیسوڈ کو شیئر کریں, مومن کو لائیو آنے کی دعوت دیں, تاکہ ایک اہم ایپیسوڈ جو ہے اور ایک اہم پیغام جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے, آگے چلیے آگے. تو لوگ جو ہے یہ سند کے چکر میں بے مطلب کا ہے وہ الجھا دیتے ہیں. سند جو بھی چیز ہے بس سند بتائیے. آپ یقین جانیں ہم نے بعض شیعہ چیٹ ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر, ہم نے بعض ایسے پوسٹ دیکھے جس میں مومنین کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے نعت علی پڑھتے تھے مگر جب سے پتہ چلا اس کی سند نہیں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے جملے پڑھے ہیں. نہیں بالکل ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں, چلے ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, اس سے پہلے نعت علی کیا ہے؟ نعت علی آیت تو کوئی کہہ نہیں رہا. نعت علی جو ہے وہ آپ کا کوئی آپ سمجھے کہ کوئی فرض یا واجب ارکان کا کوئی حصہ تو ہے نہیں. کیا ہے نعت علی؟ دعا ہے. دعا آپ چاہے جن لفظوں میں مانگے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں کوئی آپ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. تو میں پہلے پڑھتا تھا اور پڑھنا چھوڑ دیا, یعنی آپ کے دعا کے جملے پر آپ کو تکلیف نہیں ہے, آپ کو اس بات سے تکلیف ہو گئی کہ آپ کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ علی مدد کرتے تھے, ابھی آپ کا عقیدہ ہے کہ علی مدد نہیں کرتے.
ورنہ آپ چاہے جن الفاظ میں مانگے، میں یا امیر المومنین کہہ کے مولا کو پکاروں، یا مظہر العجائب کہہ کے مولا کو پکاروں، بالکل یا یاسب الدین کہہ کے مولا کو پکاروں، چاہے جن لفظوں میں مولا کو پکاروں. بالکل. مسئلہ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ یا علی بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم من وغم سینجلی، کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بالکل. ورنہ آپ چاہے جن لفظوں میں مولا کو پکاریں، تو آپ کا عقیدہ مولا کو پکارنے سے ہی ہٹ گیا، اس لیے آپ نے نعت علی کو پڑھنا بند کر دیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اگر جیسا آپ نے کہا کہ وہی لوگ نعت علی کا انکار کرتے ہیں جو یا علی مدد، ہاں اسی لیے ہم نے کہا کیونکہ وہ یا علی مدد کا منکر ہو جاتے ہیں. جب ان کو یا علی مدد نہیں پچھتا تو نعت علی کہاں سے پچھتا. اور اگر تھوڑا ڈیپ میں اگر اسے جائیں گے نا تو مولا کی ولایت میں وہی اعتراض اٹھاتا ہے جو کسی غیر کی ولایت کو مانتا ہے. بالکل. اچھا اگر آپ دیکھیں گے تو وہی گروپ ملیں گا آپ کو. بالکل. اچھا حسن بھی دیکھیں اس میں. آپ علی سے اگر مانگ بھی رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ناد علی مسئلہ جب تجید فنم کل من وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی، آپ یہ بھی کہے، یہ بھی بہرحال کہیں پر ملتا ہے، بعض جگہوں پر مل جاتا ہے، مگر بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی یہ کیوں رکھا ہے کہ یا علی آپ سے تو ملے گا ہی مگر آپ کی ولایت کے صدقے، مگر آپ کی ولایت کے ذریعے، یعنی ناد علی پڑھنے کا حق بھی اسی کا ہے جو ولایت کا قائل ہے. جو ولایت کا قائل ہی نہیں ہے وہ نعت علی پڑھنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے. اور دوسری چیز جو عباس صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو کسی غیر کی ولایت کا قائل ہو جاتا ہے، تو جو کسی غیر کی ولایت کا قائل ہو جاتا ہے وہ مولا کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ خارجی ہو جاتا ہے. اب جب وہ خارجی ہو جاتا ہے تو نعت علی کیسے پڑھے گا؟ صحیح ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا اگر یہ لوگ جو ہے مثلا کچھ لوگ جو ہے ان کو کتنی بھی دلیلیں بتا دے، آپ جی کئی کتابیں دکھا دے، یہ رہی ان کا سوئی اٹکی رہتی ہے قرآن سے بتائیے، قرآن سے بتائیے. جی تو اگر ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ قرآن سے بھی بتا دیجئے. بالکل. ہم جو ہے وہ قرآن سے دلیل بنا لیتے ہیں. آپ گزارش کریں گے اگر قرآن جو ہے وہ دے دیا جائے. جی عباس صاحب ہم قرآن سے دلیل بناتے ہیں اس وقت. جی. قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں رسول اللہ مدینے میں مصلی پر بیٹھ کر، دیکھیں یہ ایک ایسی دلیل پیش کرے جو شاید آپ نے نعت علی کے عنوان پہ کسی سے سنی ہوگی. رسول اللہ مولا علی کے نزول سے قبل مدینے میں مصلی پر بیٹھ کر اکثر یہ دعا کا جملہ دہرایا کرتے تھے. کیا تھا وہ دعا کا جملہ؟ قرآن کی آیت بھی ہے وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے پروردگار مجھے میری مدد کے لیے ایک سلطان بھیج، میری مدد کے لیے مجھے ایک سلطان عطا کر، میری جانب میرے پاس ایک سلطان بھیج. کس لیے بھیج؟ سلطانا نصیرہ، میری مدد کے لیے مجھے سلطان بھیج. تو رسول نے کس لیے مانگا؟ تو کیا رسول کا یہ مانگنا غلط ہے؟ یہاں پہ رسول بے شک اللہ سے مانگ رہے ہیں، مگر مانگ کیا رہے ہیں؟ علی کو مانگ رہے ہیں. کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی مدد کے لیے مانگ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ اس کے حوالے جات دیکھ لیں. میں گزارش کروں گا اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہ اسکرین پر وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس کا پہلا جو ہے وہ احقاق حق، یہ وہ کتاب ہے احقاق حق، تو شہید ثالث نے لکھی، قاضی نور اللہ شوستری. اس کی شرح کی ہے شرح احقاق حق آغائے مراش نجفی نے، قم میں جن کی آج بھی لائبریری موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ گزارش ہے کہ احقاق حق ناظرین کے اسکرین پہ لگایا جائے. یہ دیکھیں ناظرین آپ کی اسکرین پر شرح احقاق حق سید مرعشی 14ویں جلد صفحہ نمبر 629. یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا. قال ابن عباس سے یہ روایت ہے فَأَعْتَهُ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طالب، بالکل آخری لائن دیکھیں، فَأَعْتَهُ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طالب سلطان النصر، نصرت کے لیے اللہ نے جو سلطان عطا کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا دوسرا حوالہ بھی پیش کر دے ناظرین کی خدمت میں. جی.
شواہد التنزیل. یہ دیکھیں ناظرین آپ کی اسکرین پر دوسرا حوالہ. ابھی شرح حقاق الحق ہے, اسے ہٹا کر کے شواہد التنزیل دکھائے ناظرین کو. یہ آپ کی اسکرین پر شواہد التنزیل جو ہے وہ ہم اسکرین پر اس وقت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے شاید اس وقت شواہد التنزیل ہم نہیں دکھا پا رہے آپ کو. نہیں, یہ اشتباہاً جو ہے وہ اب ذریعہ آ گئی آگئے بزرگ تہرانی کی, اسے ہٹا کے شواہد التنزیل لگائے. سلطان النصیرہ شواہد التنزیل. بہرحال ناظرین آپ اسے چیک کر سکتے ہیں, آپ کو اس میں بھی جو ہے وہ وجعل من لدن کا سلطان النصیرہ میں اگر آپ کو کچھ مل جائے گا تو وہ اس کی تفسیر میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ رسول اللہ نے جو اپنی مدد کے لیے سلطان کو مانگا تھا وہ سلطان ابن عباس نے سے روایت ہے اس کی تفسیر میں اس آیت کی کہ وہ سلطان جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے علی کو رسول اللہ کو دیا کیوں تھا؟ رسول اللہ کی نصرت کے لیے. رسول اللہ نے مولا علی کو مانگا کیوں تھا؟ اپنی مدد کے لیے. تو جب اللہ دے مدد کے لیے رہا ہے, رسول مانگ مدد کے لیے رہا ہے, تو کون سی قباحت ہے اگر رسول اللہ نے کہہ دیا یا علی مدد؟ اللہ دے ہی مدد کے لیے رہا ہے, رسول مانگ ہی مدد کے لیے رہا ہے. اللہ دے رہا ہے نصرت کے لیے, رسول کہہ رہا ہے میری نصرت کے لیے سلطان بھیج. تو اسی سلطان کو جسے رسول مانگ رہے ہیں اسی سے اگر رسول نے کہہ دیا کہ علی میری مدد کے لیے آ جاؤ, ناد علی مظہر العجائب, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل. تو قرآن سے بالکل ٹیلی ہو رہی ہے یہ بات. بالکل. رسول نے اگر ناد علی کہا ہے تو قرآن کے آئینے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل. کیونکہ رسول نے مانگا بھی ہے, اللہ نے دیا بھی ہے, تو قرآن سے جو ہے وہ بالکل متن ثابت ہے. بالکل. تو قرآن سے اسے آپ رد نہیں کر سکتے ناد علی کو. چلیے اگر قرآن سے تو ربط مل گیا, مگر بالکل یہ جو ہے نا. اچھا عباس صاحب, قرآن سے یہ ایک ربط تو ہم نے پیش کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں ہم قرآن سے اب اور بھی ربط پیش کریں. ٹھیک ہے, ہم قرآن سے اور بھی ربط انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ قرآن سے آپ نے کہا ربط ملا, اب ہم قرآن سے پہلے اور ربط پیش کریں. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو متن ہے نا, متن پہ ہم نے یہ ایک بات تو عرض کر دی کہ متن جو ہے وہ بالکل قرآن کے ماں سوا ہے, اس میں کوئی حرف نہیں ہے. اب اس میں آپ آگے دیکھیں کہ متن میں اور کیا ہے. ناد علی مظہر العجائب, علی کو ندا دو جو مظہر العجائب ہے. اب کیا کسی کو مظہر العجائب سے تکلیف ہے کہ علی کو مظہر العجائب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا علی مظہر العجائب نہیں ہے؟ اگر علی مظہر العجائب نہیں ہے تب تو یہ حرف اٹھ سکتا ہے کہ بھائی علی تو مظہر العجائب ہے ہی نہیں, تو پھر اسے کیسے ندا دی جائے جو مظہر العجائب نہیں ہے. جی, متن کے حوالے سے بات خارج ہو جائے گی. لیکن کیا علی مظہر العجائب ہے؟ اور اگر علی مظہر العجائب ہے اور اگر نبی نے علی کو ہی مظہر العجائب کہہ کے پکارا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اب ہمیں متن کے حوالے سے دیکھنا ہوگا مظہر العجائب. اب ہم گزارش کریں گے ٹیکنیکل ٹیم سے کہ المزار شہید اول کی کتاب وہاں سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. المزار آپ پیش کریں شہید اول کی. یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین
پھر جو ہے وہ اسکرین پر الذریعہ آئی ہوئی ہے. آپ کوشش کریں کہ الذریعہ کے بجائے ہم المدار جو ہے وہ اسکرین پر لائیں. شہید اول. جی اب یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین المدار. اب اس میں آپ جو ہے وہ تیسرے سطح پر دیکھیں, تیسری لائن میں السلام علیک یا مظہر العجائب, اے مظہر العجائب آپ پر ہمارا سلام ہو. تو مولا علی کو مظہر العجائب کہہ کر کے سلام بھیجنا یہ ہماری کتب میں موجود ہے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ المدار میں شہید اول لکھ رہا ہے. اب آئیے آپ فوری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرا حوالہ پیش کریں. یہ بھی المدار ہے مگر یہ شہید اول کی نہیں ہے, یہ دوسری المدار. یہ دیکھیں المزار محمد بن مشہدی, اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ یہ جملہ مل جائے گا مظہر العجائب. آئیے فوری اس کے بعد انوار الاولیاء, انوار العلویہ, یا یہ حوالے جو ہے وہ آپ خود ٹیلی کر سکتے ہیں اور اسے آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ کہاں کہاں پر. یہ تو جو ہے وہ ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں بہت کم حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. المزار کے بعد آپ لیجئے انوار العلویہ, پھر آپ لیجئے مصباح البلاغہ. آپ کو یہاں پر بھی جو ہے وہ مظہر العجائب یعنی مولا کا لقب جو مظہر العجائب ہے وہ ایک کتاب میں نہیں بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. ایک کتاب جو یہاں پر اس وقت میرے پاس رکھی ہے میں آپ کو اس میں سے پیش کر دوں. یہ آپ اسکرین جو ہے وہ دکھائیے ناظرین کو. الذریعہ آغا بزرگ تہرانی, ٹھیک ہے, جلد نمبر 6. چھٹی جلد. یہ آپ دیکھیں چھٹی جلد میں یہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. یہاں پر انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اس کے آگے مظہر العجائب ومظہر الغرائب امیر المؤمنین والامام المسلکین ابو الحسن علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ محمد. یہ مولا کے القابات میں سے ہے مظہر العجائب. تو علی کو مظہر العجائب کہنا یعنی عجائبات کے مظہر, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے مظہر ہے علی. تو اس میں آپ کو یہ الذریعہ کی پھر اور دوسری جلد ہے 21, اس کے اندر مظہر العجائب کے حوالے سے پورا باب ہے, ساری تفصیلات پھر دی گئی ہے, اسے آپ خود چیک کر لیجئے گا کسی روز. تو مظہر العجائب کہنے پر بھی کوئی کباہت ممکن نہیں ہے. ناد علی مظہر العجائب, علی کو پکارا جا سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ جو ہے وہ خود اللہ نے علی کو مدد کے لیے بھیجا ہے اور خود رسول اللہ نے مولا علی کو مدد کے لیے نصرت کے لیے مانگا ہے. اور مظہر العجائب کہہ کے پکارا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہے, بالکل عجائب کے مظہر ہے اور وہ مولا کا لقب خاص ہے. اچھا آقا, جیسا کہ آپ نے بتایا, لیکن جیسے کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے نا کہ بالکل کچھ ڈائریکٹ بتائیے ایک دم, یہ تو آپ نے ایسا کیا اور یہ سب آپ کا کنکلوژن نکالا ہوا ہے. ہاں بالکل, کہ ناد علی جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ بس بالکل ڈائریکٹ ہے, ایک دم اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے, بسم اللہ. آئے ہم گزارش کرتے ہیں ٹیکنیکل ٹیم سے کہ وہ ناد علی کا جو ہے وہ سب سے پہلا حوالہ شجرۃ الطوبہ وہ ناظرین کی اسکرین پر پیش کریں. یہ دیکھیں پہلا حوالہ ناظرین آپ کی اسکرین پر, شجرۃ الطوبہ.
شیخ محمد مہدی حائری، دوسری جلد صفحہ نمبر 280. یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پوری نعت علی لکھی مل جائے گی. آپ 90 سطح پر دیکھیں، بلکہ 8ویں سطح سے آپ شروع کریں، 8ویں لائن سے بہار الانوار کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں اعلی مسعود قال عن نبی ندع فی هذا اليوم، یہ جنگ احد کے حوالے سے. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ یہ جنگ احد یا جنگ خیبر دو عنوانات ہیں، دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول کو یہ ندا دی نعت علی جو ہے وہ غیبی جو ہے وہ آواز آئی، اور یا تو جنگ خیبر یا جنگ احد دونوں حوالوں سے ملتا ہے. تو یہ جنگ احد کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں یہاں پہ شجرۃ الطوبہ میں. آپ دیکھیں پوری نعت علی یہاں پہ لکھی ہوئی 90 سطح سے. نعت علی مظہر العجائب تجدون لک فی النواب کلہم من وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ شجرۃ الطوبہ. اب آئے آپ دوسرا حوالہ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. شجرۃ الطوبہ کے بعد آپ پیش کریں سید محسن الامین. یہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ نجف الاشرف کے بڑے فقہا میں سے ایک گزرے. یہ اپنی کتاب میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں. عجائب احکام امیر المومنین، امیر المومنین کے عجائب احکام، یہ کتاب کا ہی عنوان ہے. اس عنوان میں لکھتے ہیں سید محسن الحکیم نعت، یا بالکل نیچے سے تیسرے سطح پہ دیکھیں، نعت علی مظہر العجائب سیدی امیر المؤمنین. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا سید محسن الحکیم نے، محسن الامین نے. اب آئیے آپ اس کے علاوہ اس کے بعد اور حوالہ پیش کریں ہم آپ کی خدمت میں. سید محسن الامین کے بعد آپ آئے پھر شرح احقاق حق آغا مراش نجفی. شرح احقاق حق آغا مراش نجفی. اکتیسویں جلد. ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ آغا مراش نشفی نے نقل کی ہے. اب کیا نقل کی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. حدیث نعت علی مظہر العجائب رفع جمع من عامہ فی کتبہم، کہ عامہ نے بھی اپنی کتاب میں نعت علی کو جو ہے وہ کافی مرتبہ کافی جگہوں پر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک کتاب کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، موسوعات اعتراف حدیث النبوی الشریف. یہ آغا مراش نشفی کہہ رہے ہیں کہ عامہ نے بھی، اپنی تو بات چھوڑ دیجئے، آپ عامہ جو ہے وہ بھی نعت علی کی موافقت میں ہے، اور عامہ نے بھی جو ہے وہ پیش کی اپنی کتابوں میں. ٹھیک ہے، یہ ہے احقاق حق میں آغا مراش نشفی. اس کے بعد آپ لیجئے مصباح کفامی، جو اس کا سب سے پرانا اور بہترین حوالہ ہے مصباح کفامی. تو مصباح کفامی میں بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا نعت علی. یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں دیکھیں آپ کی اسکرین پر ناظرین مصباح کفامی. اس میں بالکل سٹارٹ ہی میں آپ دیکھیں تکرار حین البیتین، یہ بھی جو ہے وہ بہار کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے. نعت علی پہلے سٹارٹنگ سے ہی دیکھیں آپ، پہلی سطح سے نعت علی مظہر العجائب پوری سین جلیب ولایت کے یا علی یا علی یا علی.
ٹھیک ہے. کفامی میں مصباح میں کفامی نے بھی جو ہے وہ نقل کیے نعت علی. اب اس کے بعد خصائص فاطمہ حوالے جات تو اور بہت سارے، اب ہم آپ کو صرف دیتے جائیں. ایک اور آپ وہاں سے اسکرین پر سے دکھا دیجئے. مجلات تراشنا المجلات، یہ بیروت سے چھپی ہوئی کتاب. اس میں جو ہے وہ تفصیلی پورا باب ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نہج البلاغہ ہے، سید رضی نے نہج البلاغہ جو جمع کی ہے، تو جو نہج البلاغہ جمع کی ہے اسی طرح سے نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ جہاں سے نہج البلاغہ جمع کی گئی ہے وہیں پر دو حصے تھے. ایک حصوں میں وہ اقوال تھے جو مولا علی نے خود فرمائے یا خطوط کے ذریعے سے، اور ایک دوسرا حصہ تھا کہ جو مولا امیر کے حوالے سے تاریخ میں اور کتب میں لکھا گیا تھا، جو پہلے خطی نسخے ہوتے تھے. اس میں آپ دیکھیں اسکرین پر ابھی ہم پیش کرتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ خطی نسخوں میں یہ تقریباً 1400 ہجری کے آس پاس کی کتاب، اور اس میں یہ کہہ رہے کہ 200 سال پہلے، یعنی تقریباً 250 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب خطی نسخوں میں جب کتب ہوا کرتی تھی تو جہاں سے نہج البلاغہ کو جو ہے وہ جمع کیا، وہیں پر آدھا حصہ ایسا تھا کہ جو مولا علی کے حوالوں سے تھا، اور اس کے اندر یہ نعت علی پائی جاتی تھی. تو وہ آپ ناظرین کی اسکرین پہ ایک مرتبہ پیش کر دیں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر. یہ خصائص فاطمہ ہم نے کہہ دیا ناظرین سے، یہ ہم کہہ چکے. آپ المجلات پہ جو ہے وہ آخری جو ہے وہاں سے المجلات دکھا دیجیے. جی یہ رہی. یہ دیکھیں ناظرین، اس میں 105واں حصہ جو ہے ان کا، اس میں جو ہے وہ پورا انہوں نے تحریر کیا ہے. نصف ثانی من نہج البلاغہ، کہ جو دوسرا حصہ تھا اس کا آدھا وہ نہج البلاغہ تھا. اب یہ کب کا ہے؟ مخطوطۃ القرین 8واں و 30واں نسخہ، اس میں جو 8واں اور 9واں نسخہ تھا 200 سال پہلے، یہ 50 سال پہلے کہہ رہے کہ 200 سال پہلے، اس میں جو 8واں 9واں نسخہ تھا اس میں آدھا نسخہ جو ہے وہ نہج البلاغہ کے لیے جمع ہوا ہے، اور جو دوسرا آدھا حصہ بچا تھا اس میں جو ہے وہ نعت علی موجود تھی. یہ آپ دیکھیں نیچے، یہ آپ کو بالکل آخر میں دیکھیں پوری نعت علی اس میں لکھی ہوئی بھی ہے. نعت علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب، بالکل آخری میں دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ پوری تفصیلات اس میں بھی دی ہوئی ہے. تو عباس صاحب ایک دو حوالے نہیں بلکہ بہت سارے حوالے جات جو ہے وہ نعت علی کے تاریخ میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے. یہ بحث جب صرف سند کے حوالے سے کرتے ہیں تو صرف سند کے حوالے سے بحث ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر سند جو ہے، صرف سند جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے، اور صرف سند جو ہے وہ کلیہ نہیں ہے اور قانون نہیں ہے. سند سے پہلے ہمیں متن دیکھنا ہے، اور متن سے پہلے ہمیں قرآن دیکھنا ہے. اگر قرآن سے ٹیلی ہو جاتی ہے بات تو اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، قرآن سے ٹیلی نہیں ہوتی ہے تو اسے ریجیکٹ کرنا ہے. متن کے حوالے سے ٹیلی ٹھیک ہے، اگر ائمہ کی شان میں ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، متن کے حوالے سے ائمہ کے شان میں نہیں ہے تو اسے ریجیکٹ کرنا ہے. ہم نے پیش کیا قرآن سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور متن کے حوالے سے بھی ثابت ہے، اور ہماری کتب میں بہت پہلے سے موجود ہے، اور صرف ہماری کتب میں نہیں بلکہ عامہ کے یہاں پر بھی نعت علی موجود ہے. آگے مراش نجفی نے کہا. جی اچھا آقا، چلیے یہ تو آپ نے بتا دیا. جی لیکن کوئی آپ ایسی ڈائریکٹ دلیل دے سکتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہو، جس سے ثابت ہو کہ مولا علی نے جو ہے وہ رسول اللہ کی مدد کی تھی؟ بالکل، ہم بالکل وہ بھی دلیل پیش کریں گے عباس صاحب، مگر اس سے پہلے کچھ کیونکہ نعت علی ہی عنوان ہے اور اس پہ اگر مکمل حوالے جات پورے نہ ہو پائے تو بات بند یعنی ہم سیٹسفائیڈ نہیں رہ پائیں گے. تو کچھ اور جیسے ہم نے بہار کے حوالے سے بتایا، ہم ڈائریکٹ بہار ہی بتا دیں.
اور پھر یہ کہ بھائی دیگر علماء جو ہے ہمارے انہوں نے کیوں کبھی نقل نہیں کیا، تو وہ بھی جو ہے وہ ہم ختم کر دیں. یہ لے آپ بہار الانوار آپ کی اسکرین پر. ٹھیک ہے، 20ویں جلد. بہار کی 20ویں جلد اور یہ آپ کی اسکرین پر. بہت تیزی سے جنہیں حوالوں کا شوق ہے ان کے لیے. وَيَقُولُ عَنَّ النَّبِيِّ نَدْعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ. یہ پوری ناد علی یہاں پر ناد علی انمظر لجائے. ٹھیک ہے، یہ بہار الانوار. اس کے بعد آپ لیں مرزا نوری طبرسی مستدرک الوسائل. مستدرک الوسائل جلد نمبر 15. بہت تیزی سے صرف آپ دیکھتے چلے. اب اس میں صرف حوالے نہیں بلکہ ایک نقطہ اور ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ رحمۃ اللہ علیہ. مرزا نوری طبرسی کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خط شہید میں، شہید اول میں. رأیت میں نے دیکھا کیا لکھا ہوا تھا؟ ذکر لرد الزعیر والابکا تکرارا هذین البیتین. کہ میں نے خط شہید اول میں دیکھا، خط شہید میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسے ضائع کرنے سے رد کرو. یہ جو ناد علی کا حصہ ہے اسے ضائع کرنے سے رد کرو، اسے ضائع مت کرو. اور ولا اب کا تکرارن، اور تاکہ کیونکہ یہ باقی رہے اس لیے میں اس کی تکرار کر رہا ہوں. یعنی شہید اول جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ناد علی باقی رہے. مرزا نوری طبرسی دکھ رہے مستدرک الوسائل میں کہ شہید نے لکھا کہ ناد علی باقی رہے اس لیے میں اس کی تکرار کر رہا ہوں، اسے دوبارہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ یہ آگے بڑھے، ہمارے چاہنے والوں تک، شیعوں تک پہنچے ناد علی. یہ ہمارے ماضی کے سلف کے علماء تھے کہ جنہوں نے ناد علی کو اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا اور ضائع نہ ہو جائے اس لیے اسے تکرار کیا، بعض جگہوں پر بار بار اسے تحریر کیا تاکہ ہم تک پہنچ جائے. تو یہ مرزا نوری طبرسی لکھ رہے ناد علی کے حوالے سے. تو یہ اس میں بھی آپ کو دکھا دیا ہم نے. اور آپ بعض علماء کی بات کریں تو کم چلے جائیں مسجد اعظم میں. آغا سید برجردی کوئی چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے. آغا سید برجردی نے جامع احادیث الشیعہ پوری جمع کی ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے 24ویں جلد جامع احادیث الشیعہ والیوم 24. چوبیسویں جلد میں یہ دیکھیں یہاں بھی ٹھیک ہے. بخط شہید انہوں نے بھی وہی نقل کیا ہے کہ شہید کے خط میں انہوں نے دیکھا، ان کے جو لکھاوٹ تھی ساری خطی جو نسخے تھے اس میں بخط شہید وہی بات بالکل تکرارن ہذین بیتین. یہ بیت، یہ جو 2 بیت ہے اسے ضائع نہ ہونے دینا اور اسے آگے جو ہے وہ پہنچانا ہے ہمیں، اس لیے انہوں نے بھی یہاں پہ نقل کیا آ گئے سید برجردی نے. تو یہ ہمارے سلف کے علماء تھے جنہوں نے تحفظ کیا. آج جو بڑے بڑے اٹھتے ہیں ناد علی کے حوالے سے اول فول باتیں کرنے کہ یہ ہے وہ ہے نہیں کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو کیا وہ ان علماء سے بڑے ہو گئے؟ علماء کی مخالفت تو یہ لوگ کر رہے ہیں. علماء کی مخالفت ہو رہی ہے بالکل سافٹ انداز میں. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے علماء کی مخالفت نہ کرے. علماء جو ہے وہ ناد علی کے قائل علماء سلف بھی رہے ہیں اور حال کے علماء بھی جو ہے وہ ناد علی کے قائل رہے. بالکل. یہ جامع احادیث الشیعہ سے ہم نے پیش کیا. جی آقا، تو جیسے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کوئی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی؟ ہاں اچھا، تو عباس صاحب یہ سوال آپ نے ہم سے پوچھا، لیکن اگر اس کا جواب اگر آپ کو خود وحدہ لا شریک دے جی کہ ہاں جو ہے وہ علی نے رسول کی مدد کی تھی تو کیسا رہے گا؟ بالکل. تو آئے ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ جس میں خود قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مولا امیر نے جو ہے وہ رسول اللہ کی مدد کی تھی. یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر
بھائی دیکھیں یہ وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں بھی ہوگا، جی یہ ہمارے یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوتا ہے ہاں، بالکل. اسکرین پہ رکھ کر ہی کھولیے اسے. جی یہ وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں بھی ہوگا، اور یہ ترجمہ جو ہے وہ سید فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی انہی کا پیش کر دیں گے آپ کو کہ جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. جی یہ آپ دیکھیں سورہ انفال 8واں سورہ. ٹھیک ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 62 یہاں سے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، آیت نمبر 62. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. ٹھیک ہے، اب یہ ترجمہ بھی آپ یہیں پہ دیکھ لیں. اے رسول وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنے خاص بندوں اور بندے مومنین سے تمہاری تائید کی. اب یہاں پہ انہوں نے ترجمہ تائید کیا ہے بے نصر ہی، ترجمہ نصرت کا ترجمہ جو ہے وہ نصرت مدد بھی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حاشیے میں آپ دیکھیں کہ جو تفسیر انہوں نے پیش کی ہے وہ کیا پیش کی ہے. آپ اس کا عنوان ہی دیکھ لیں، آپ تفسیر کا پہلے عنوان ہی دیکھ لیں، مومنین کا جو ہے وہ دل شاد ہو جائے. حضرت علی علیہ السلام کی مدد کی شہادت، یہ فرمان علی صاحب لکھ رہے ہیں واہ. اسی آیت کے ذیل میں کہ مولا علی نے جو ہے وہ رسول کی مدد کی ہے، اس کی گواہی، اس کی شہادت ہے اس آیت میں. اب یہ حاشیہ یہاں پر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا. یہ پوری روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا. جب میں گیا تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ومحمد رسول اللہ. اس کے آگے کیا لکھا ہوا تھا یہ چھوڑ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، هو الذی ایدک بنصرتہ وبالمؤمنین، اس کے آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، یہ لکھا ہوا تھا. میں نے اس کی یعنی علی سے مدد کی، میں نے اس کے ذریعے سے یعنی علی کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. اور یہی مطلب ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تفسیر ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے علی کے ذریعے سے محمد کی، رسول اللہ کی مدد کی. ایک جگہ اب آپ جو ہے وہ پوری کڑی سے کڑی کو جوڑ لیجئے. جی اب آپ کڑی سے کڑی کو جوڑ لیجئے. مولا کے نزول سے پہلے رسول اللہ کہتے ہیں وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ بھی قرآن کی آیت کہ میری نصرت کے لیے سلطان کو بھیج. اللہ نے سلطان کو بھیج دیا. جب سلطان آ گیا تو رسول نے کہا ناد علی مظہر العجائب، اور جب مدد ہو گئی تو پھر اللہ تائید بھی کر رہا ہے کہ علی نے رسول کی مدد کی، اسے بھی قرآن میں نقل کر کے بھیجا تاکہ کہیں سے کسی کو کوئی اشکال ہی نہ رہے کہ علی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں. اللہ نے بھیج کر کے بتا دیا کہ میں بھیج رہا ہوں جس سے مدد مانگی جا سکے، اور پھر رسول نے مدد مانگ کر کے بتا دیا، اور پھر اللہ نے قرآن میں تائید بھی کر دی. ہاں، نہیں تو کہتے کہ مانگی تھی ورنہ کہتے مانگی تھی ملی نہیں، مانگی تھی ملی نہیں. اللہ نے تائید بھی کر دی قرآن میں کہ رسول نے مانگی تھی اور علی نے کی بھی. اور یہ قرآن کی آیت میں اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ نقش ہو گیا. اب اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بالکل. تو یہ تو خیر فرمان صاحب کے یہاں سے ہم اس میں ناظرین کی خدمت میں تفاسیر سے اور بھی جو ہے وہ پیش کرتے. یہ آپ کی خدمت میں ناظرین تاویل الآیات، یہ بھی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 1، پہلی جلد تاویل الآیات کی. یہ آپ کی اسکرین پر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنون، یعنی بہی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ تاویل الآیات. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لے تفسیر برہان، البرہان فی تفسیر القرآن.
برہان کی تیسری جلد. سورہ انفال آیت نمبر 62 62. یہ دیکھیں، یہ جو بھی پورا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ پورا یہاں پر آپ کو مل جائے گا. قال مکتوب علی العرش، کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ ان اللہ لا الہ الا اللہ انا وحدہ لا شریک لی ومحمد عبدی ورسولی ایدتہ بعلی. کیا لکھا ہے عرش پہ؟ تم زمین پہ انکار کر رہے ہو، فرش پہ انکار کر رہے ہو علی کی مدد کے بارے میں. اللہ نے عرش پہ لکھ دیا کہ علی نے محمد کی مدد کی. تم زمین پہ اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ علی مدد نہیں کر سکتے اور علی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. اللہ اکبر. ایدتہ بعلی، علی کے ذریعے سے مدد کی. اور جب یہ اس کے بعد پھر رسول نے فرمایا فانزل عز وجل، اور پھر یہ نازل ہوا قرآن میں، اور یہی آیت هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین فکان نصر علی. اور یہ علی کی مدد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ تفسیر برہان. تو عباس صاحب یہ قرآن سے بھی جو ہے وہ پہلے ہی ہم نے ایک آیت سے ثابت کیا، اور یہ دوسری آیت سے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس پہ تکمیل اور اس کی مہر لگ گئی کہ بھائی مدد مانگی، مدد کی، اور یہ مدد کی ہونے کی دلیل. سبحان اللہ آقا، بہت اچھی دلیلیں دی آپ نے آقا. سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے. جی شاہ، تقریباً وقت سے آگے ہی جو ہے وہ ہم لوگ نکل چکے ہیں. ویسے تو اور بھی کافی اس عنوان پر ہے. آج ہم سمجھ رہے کہ ایک ایپیسوڈ میں بات مکمل نہیں ہو پائی ہے. علی رضا رضوی جو ہے وہ رضا علی رضوی صاحب کا ایک میسج ہے کہ جی بہت اچھا. علیکم السلام مولا علی مدد. یہ کہتے ہیں انہوں نے کال نقل کیا ہے کہ ہم سے مربوط معاملات میں مداخلت مت کرو، القطرہ سے، دوسری جلد سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ناد علی کے منکر ہے وہ دراصل اہل بیت سے مربوط معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. اس حساب سے وہ منافق ہے، سارے منافق ہے وہ سب. بالکل رضا علی صاحب کہ جو مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایپیسوڈ کا نام بھی جو ہے، عنوان بھی جو ہے وہ ولایت اور ناد علی ہے. تو ولایت اور ناد علی کیوں ہے؟ ولایت اور ناد علی اسی لیے ہے کیونکہ ناد علی جو ہے، آپ اگر ہم نے آپ سے کوئی چیز کی مدد مانگی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ اس مدد کو کر پائیں گے یا نہیں، یہ کس چیز پر مبنی ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اس چیز کی اتھارٹی ہے یا نہیں، یا آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں. آپ کے اختیار میں ہوگی تو آپ وہ کر دیں گے، آپ کی اتھارٹی میں ہوں گی تو وہ آپ کر دیں گے. تو ناد علی اور ولایت سے ربط بھی یہی ہے کہ ولایت ہوگی تو آپ ناد علی جو ہے وہ پوری ہو پائے گی. کیسے کہ ولایت جو ہے وہ اتھارٹی کو ہی کہتے ہیں اور ولایت جو ہے وہ اختیار کو کہتے ہیں. تو علی کے پاس وہ اتھارٹی بھی ہے اور علی کے پاس وہ اختیار بھی ہے کہ وہ جس کی جب چاہے جہاں چاہے مدد کر سکے. تو جب ان کے پاس وہ اختیار ہے اور ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے تو ان سے نہ مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے؟ بالکل. اور ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں یہ بھی پیش کریں گے کہ ہم مولا سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے مانگو. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسے بھی کور کریں گے. تو ناظرین یہ ہمارا ولایت اور ناد علی پہ پہلا ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ اس فرائیڈے کو ہم اس عنوان پر ہمارا دوسرا ایپیسوڈ لے کے حاضر ہو گئے. آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے جڑے رہے، ہم سے ملے رہے اور ہمارے ایپیسوڈز کو لوگوں تک شیئر کرے. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے فرائیڈے کو. تب تک کے لیے خدا حافظ. یا علی مدد.